السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے حدیث سننے کے لیے اس ویڈیو کو پلے کر لیا ہے تو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ معلوم کیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کو بہت زیادہ اور کھول کر بیان کرتے تھے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ان اچھی خوبیوں کو میرے سامنے بھی ذکر کرے تاکہ میں ان اچھی خوبیوں کو ذہن میں بٹھا کر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 7 سال کی تھی، اس لیے کم سنی کی وجہ سے آپ کی اچھی خوبیوں کو غور سے دیکھنے اور ذہن میں بٹھا لینے کا ان کو موقع نہیں ملا۔ ماموزان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا مبارک چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا مبارک قد بالکل درمیانے قد والے سے کسی قدر لمبا تھا، لیکن لمبے قد والے سے چھوٹا تھا۔ مبارک سر اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ مبارک بال کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاق سے خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے، یعنی اگر آسانی سے مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے آسانی سے نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔ جس زمانے میں آپ کے مبارک بال زیادہ ہوتے تو کان کے لو سے بڑھ جاتے تھے۔ آپ کا رنگ بہت چمکدار تھا اور ماتھا چوڑا۔ آپ کی بھویں خمدار، باریک اور گھنی تھی۔ دونوں بھویں الگ الگ تھی، ایک دوسرے سے ملی ہوئی نہ تھی۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک نس تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ کی ناک تھوڑی اٹھی ہوئی تھی، اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ شروع میں دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن دھیان دینے سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے اونچی معلوم ہوتی، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ زیادہ اونچی نہیں ہے۔ آپ کی مبارک داڑھی بھرپور اور گھنی تھی۔ آپ کی پتلی کافی کالی تھی۔ مبارک گال ہموار اور ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کا دہن اعتدال کے ساتھ پھیلا ہوا تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ کے دانت باریک اور چمکدار تھے، ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی دراریں بھی تھیں۔ سینے سے ناک تک بالوں کی ایک پتلی سی لکیر تھی۔ آپ کی مبارک گردن ایسی سندر اور پتلی تھی جیسے کہ مورتی کی گردن صاف گڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور سندر تھی۔ آپ کے سب انگ بڑے اعتدال پر اور گوشت سے بھرپور ہوئے اور بدن گھٹا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن کشادہ اور چوڑا تھا۔ آپ کے دونوں مونڈھوں کے بیچ کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں طاقتور اور مضبوط تھی، جو طاقت کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ کے جسم کا وہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر تھا روشن اور چمکدار تھا۔ کہاں یہ کہ وہ
حصہ جو کپڑے میں ڈھکا رہتا ہو، سینہ اور ناک کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر سے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا۔